بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین عوام اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نیچروپیتھی پی کے. بہت سے قانون مفرد اعضاء کے معالجین کی طرف سے جو نئے نئے قانون مفرد اعضاء کی طرف آتے ہیں، یا وہ یوٹیوب سے یا فیس بک سے یا ویسے ہی کوئی کتابیں پڑھ کے قانون مفرد اعضاء کو سیکھتے ہیں، قانون مفرد اعضاء کو سیکھتے ہیں، تو جب وہ پریکٹس کرتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کے بہت سے میسیج اور سوال مجھ تک پہنچتے ہیں کہ ہم تشخیص بھی درست کر لیتے ہیں، پھر علاج بھی تحریک کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، لیکن مریض کی تکلیف بڑھ جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ اب کیا اس صورت میں ہماری تشخیص غلط ہے یا ہماری تجویز غلط ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں یہ بے حد اہم ویڈیو ہے اور قانون مفرد اعضاء کے ہر شوقین کے لیے، ہر طبیب کے لیے یہ ویڈیو ہے، اور اس کو لازمی طور پہ بار بار دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کا ہم نے علاج کیا کرنا ہے کہ آپ کی ناکامی جو ہے وہ کامیابی میں تبدیل ہو. سب سے پہلی بات یہ، ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی علم اور فن ہو وہ آپ صرف یوٹیوب سے نہیں سیکھ سکتے، کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے. اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے. یوٹیوب پہ دیکھیں، ڈاکٹرز کی تمام تر کتابیں موجود ہیں، سرجری کرنے کے تمام تر طریقے موجود ہیں، میڈیکل کے ٹیسٹ سارے موجود ہیں. تو کیا کوئی بندہ یوٹیوب کو دیکھ کر MBBS ڈاکٹر بن سکتا ہے، سرجن بن سکتا ہے، یا یوٹیوب سے کوئی اور چیز؟ مثال کے طور پہ جہاز بننے کے طریقے، جہاز بنانے کے طریقے موجود ہیں، مختلف قسم کے ٹینک بنانے کے طریقے موجود ہیں. چاند پر جانے کے لیے جو آپ کو ذرائع چاہیے، وہ خلائی مشن کے لیے خلا بازوں کو جو سامان چاہیے، جو ان کو وہاں پہنچانے کے لیے راکٹ چاہیے، وہ سارے کے سارے موجود ہیں. تو ان کے فارمولے بھی موجود ہیں. تو کیا کوئی بندہ یوٹیوب سے وہ دیکھ کر بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بنا سکتا. اب آتے ہیں طب کی طرف. میرے پیارے بھائیوں، طب کو سیکھنے کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہے. کتابیں پڑھنا بہت اچھا کام ہے، یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھنا بہت اچھا کام ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، جب تک آپ کسی اچھے استاد اور تجربہ کار استاد کے زیر سایہ کام نہیں کریں گے، کسی معیاری درسگاہ سے آپ نے طبی تعلیم حاصل نہیں کی ہوگی، اور پھر آگے اساتذہ کے پاس جا کے اپنے کام نہیں کیا ہوگا، تو آپ کبھی بھی طبیب نہیں بن سکتے. اب آتے ہیں قانون مفرد اعضاء کی. قانون مفرد اعضاء میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہ ویڈیو بار بار دیکھیں. ان کا طریقہ کوئی بھی ہو، تشخیص 100% نہیں، 1000% درست ہو، اگر ان کی تجویز درست نہیں ہوگی تو ان کے مریض خراب ہوں گے، ان کا بیڑا غرق ہوگا اور ان کو تکلیف ہوگی، اور پھر قانون مفرد اعضاء کی اور طب کی بدنامی ہوگی. مثال میں یہ دیتا ہوں. اب تحریک وائز میں مثال دوں گا. مثال کے طور پہ تحریک نمبر 6 کا مریض ہے، وہ بلغمی امراض علامات میں تو پہلے ہی موجود ہے، اس کو اعصابی تحریک کی ہی علامات ہیں. تو اب میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ اس کی اعصابی تحریک کو اعصابی عضلاتی میں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ بلغمی رطوبات کو اور بڑھا دیں گے. اب کیا ہوگا؟ اس کی تمام تر تکلیفیں بڑھ جائیں گی اور مریض چیخیں مارے گا، اور بعض صورتوں میں
مریض کو شدید ترین نقصان پہنچے گا۔ اب آ جائیں تحریک نمبر 1 پہ۔ تحریک نمبر 1 میں آلریڈی اعصابی عضلاتی جو تحریک چل رہی ہوتی ہے انسانی جسم میں بہت زیادہ ٹھنڈک پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو بغیر سوچے سمجھے ادویات کی سلیکشن غلط کریں گے، انتہائی خشک سرد ادویات دے دیں گے تحریک نمبر 2 کی، تو مریض کی تمام تر تکلیفیں بڑھ جائیں گی۔ اب آ جائیں 2 نمبر پہ۔ تحریک نمبر 2 میں جو کہ خشک سرد سوداوی تحریک ہے، اب اس میں یہ ایسٹک تحریک ہے، ایسٹک مزاج ہے۔ اگر مریض کو پہلے ہی یورک ایسڈ اس میں بڑھ جاتا ہے، بڑی خطرناک سوداوی امراض پیدا ہو جاتی ہیں، انتہائی خطرناک امراض، حتیٰ کہ کینسر تک جو ہے یہ تحریک کی شدت اور اس کی جو کیفیت اور اس کی وجہ سے ہونے والے عمل کی وجہ سے یہ جب بہت زیادہ صداع ہوگا تو کینسر ٹی بی تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ ایسی حالت میں مریض کو عضلاتی غدی، عام لوگ جو ہیں وہ ادویات دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ صداع بہت زیادہ بڑھ جائے گا، مریض کو آگ لگ جائے گی اور مریض کی تمام تر تکلیفیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی اور اس کو حد سے زیادہ خطرہ پہنچے گا۔ مثال اس کی میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ مثلا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، مریض کو پہلی دردیں ہیں، اگر آپ نے عضلاتی غدی شدید تحریک اور پیدا کر دی، وہی دوائیں دے دی، وہی غذائیں دے دی، تو یورک ایسڈ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ یہ جو تھوڑی سی عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے کہ بڑھے گا۔ جب وہ بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مریض کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب آ جائے تحریک نمبر 3 پہ۔ تحریک نمبر 3 جو ہوتی ہے خشک گرم، اس میں اور گرم خشک میں جو میرے تجربات و مشاہدات ہیں، میں نے 19-20 کا ہی فرق پایا ہے۔ اس کی وجہ عضلاتی غدی تحریک میں جب حد سے زیادہ خشکی ہوتی ہے تو ساتھ گرمی بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ جب آپ اس ایسے مریض کو جو پہلے ہی شدید عضلاتی غدی تحریک کا مریض ہے، غدی عضلاتی تحریک کی ادویات دے دیں گے تو ایسے مریضوں کو بھی اکثر تکلیف ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، اب مریض ہائی بلڈ پریشر کا ہے اور اسی مزاج میں ہے عضلاتی غدی میں، اب آپ نے اس کو غدی عضلاتی ملین یا کوئی شدید غدی عضلاتی افالوسات کی حامل دوائی دے دی، ساتھ غذا دے دی، تو اس کی تو شریان دماغ کی پھٹنے میں کوئی جو ہے وہ چیز حائز نہیں ہوگی۔ اب اس میں بھی اناڑی جو لوگ ہیں ان کا اپنا قصور ہے۔ اب آ جائیں تحریک نمبر 4 پہ۔ تحریک نمبر 4 میں جب غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے، گرم خشک مزاج ہوتا ہے، اگر اس وقت جسم میں کیا ہوتا ہے کہ حرارت کی بندش ہوتی ہے، حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسی صورت میں اگر مریض کو بغیر سوچے سمجھے ادویات کی سلیکشن درست نہ کی جائے، 5 نمبر کی ادویات دے دی جائیں تو کیا ہوگا؟ پتہ ہے آپ کو کیا ہوگا؟ حرارت مزید بڑھے گی لیکن ساتھ تھوڑی تھوڑی خارج بھی ہوگی، تو جب بعض صورتوں میں مریض کی یہ بدنی علامات بھی ہوتی ہیں، اس کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اس کی قوت مدافعت بھی دیکھنی پڑتی ہے، اس کی صحت اور ہر چیز کو، وزن کو اور حرارت کے اخراج اور بندش کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، پھر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو کون سی دوائی جو ہے وہ کارگر رہے گی۔ اگر ایسی صورت میں آپ اس کو 5 نمبر کی ادویات دینا شروع کر دیں گے تو مریض کا ہائی بلڈ پریشر ہے تو اور ہائی ہو جائے گا، تمام تر صفراوی امراض و علامات جو ہیں وہ تیز ہو جائیں گی، بھلے وہ بعد میں جب حرارت کی زیادتی خارج بدن سے خارج ہو جائے تو اس کو فائدہ بھی ہونا شروع ہو جائے، لیکن وقتی طور پہ مریض کو شدید تکلیف ہو۔ اب ایسی صورت میں ظاہری بات ہے کہ آپ کی ناکامی ہوگی۔ اب آ جائیں تحریک نمبر 5۔ تحریک نمبر 5 میں اگر کسی کو
سمجھ نہیں کہ تحریک نمبر 5 کا بنیادی جو کام کیا ہے۔ تحریک نمبر 5 میں گرم تر مزاج میں حرارت پیدا بھی ہو رہی ہوتی ہے اور حرارت خارج بھی ہو رہی ہے۔ اگر طبیب اناڑی ہے، اس کو حرارت کے خارج ہونے پہ، حرارت کو بندش کرنے پہ اور مریض کی مرضیاتی کیفیت پر عبور نہیں، علم العلاج پر عبور نہیں، ایسی صورت میں یہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا کہ اس وقت انسانی جسم میں حرارت کس قدر ہے، کس قدر خارج ہو رہی ہے یا اس کی کیا کیفیت ہے، تو وہ غلط علاج کرے گا۔ کیسے کرے گا غلط؟ مثال کے بندے کی میں پہلی حرارت بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اب اگر ایسے مریض کو اعصابی حدی ادویات استعمال کروائی جائیں تو جب جسم سے حرارت پہلی خارج ہو چکی ہوتی ہے تو رد عمل کے طور پہ بدن میں ٹھنڈک یا رطوبات جو ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور اگر ایسی صورت میں مریض کو اعصابی حدی ادویات استعمال کروا دی جائے تو ایسے مریضوں کو بعض صورتوں میں تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، بالخصوص ایسے لوگ جن کو نہ ٹھنڈی چیز موافق آ رہی ہوتی ہیں نہ گرم چیزیں موافق آ رہی ہوتی ہیں، وہ اس مزاج میں ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر آپ اس کو اعصابی ادویات استعمال کروائیں گے تو اگر اس کے درد ہے تو بڑھ جائیں گے اور بھی دوسری امراض و علامات بڑھ سکتی ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ پھر یہ قانون مفرد نظام ہے، یہ سارا نظام کیا ہے تحریکات کا؟ میں نے تو اس کی سارے کی نفی کر دی، میں نے نفی نہیں کی، میں نے آپ لوگوں کو دلائل سے ایک تحریک کے مطابق سمجھایا ہے۔ آپ یہ کام جو ہے یہ طبابت اتنا آسان کام نہیں، نہ ہی کوئی آپ 100% نہیں 1000% درست تشخیص کریں کسی بھی طریقہ میں تشخیص سے۔ مثال کے طور پہ کوئی نباز ہے، بہت بڑا نباز ہے، وہ نبض دیکھ لیجیے ساتھی مزاج ہے، لیکن پریکٹیکل کرے گا تو پھنس جائے گا۔ اب کرشماتی طبیب ہے، ہم سے کرشماتی نظام میں تشخیص طب سیکھا ہے، شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو اصل ہم سے کرشماتی نظام میں تشخیص طب سیکھ رہے ہیں ان کو ہاتھوں کی لکیروں کی شکل میں اور ویسے بھی ہاتھوں پہ چلتا پھرتا مزاج نظر آتا ہے، لیکن مزاج نے آپ کو یہ تو نہیں بتانا کہ آپ نے نسخہ کیسے تجویز کرنا ہے اور آپ نے اس کے جو تمام اسرار و رموز ہیں علاج معالجہ کے ان کو کیسے آپ نے سمجھنا ہے۔ مزاج کی تشخیص تو صرف آپ ہاتھ کریں گے ہو گئی، ایسے ہاتھ کھلے گا ہو جائے گا، لیکن آگے علاج، عمل، رد عمل، مرض کا طول، مرض کا عرض، تحریکات میں مزاج کی کیفیت اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کی کیفیت، پھر بدنی کیفیت، پھر مفرد اعضاء میں تحریک، تحلیل، تسکین، یہ سارے جو ہیں یہ کہاں سے آپ کو پتہ چلے گا؟ یہ آپ کو اساتذہ سے پتہ چلے گا یا پھر ایک لمبے تجربے سے پتہ چلے گا۔ اس کا میں نے ایک آسان سا حل میں نے بھی دیا ہے اور میرے اساتذہ نے بھی دیا ہے۔ اس سلسلے میں نے اپنے چینل پہ 6 تحریکوں کے مطابق حکیم شہباز ہربرٹ ٹی وی پہ بھی، اور اس کے علاوہ میرا دوسرا چینل جو ہے قانون مفرد اعضاء ٹی وی، اس پر بھی 6 تحریکوں کے مطابق علاج معالجہ قانون مفرد اعضاء کے جو حاملین ہیں وہ کیسے کریں، تفصیلی ویڈیوز جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ ہم پاکستان میں رمضان کے بعد قانون مفرد اعضاء جو سیکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی ہر حوالہ سے ہوگا، قانون مفرد اعضاء سکھایا بھی جائے گا، اور اس کے بعد قانون مفرد اعضاء کے جو مجربات ہیں اور تحریکوں کے جو نظام ہیں ان کے مطابق آگے آپ نے کیسے علاج معالجہ کرنا ہے، فارماکوپیا سے کیسے علاج معالجہ کرنا ہے، دوسرے مجربات سے کیسے علاج معالجہ کرنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم سلسلہ جلد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو دوست بیرونی ممالک میں ہیں یا ہمارے تک کسی طریقے سے نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے ہم نے ایک پروگرام یہ کیا ہے کہ یہ جو لیکچرز ہوں گے ان کی ویڈیوز ریکارڈ ہوں گی اور وہ ہمارے چینلز پر آ جائے گی، تو اس طرح یہ تمام نالج جو ہے وہ آپ لوگوں تک بھی انشاءاللہ تعالی پہنچ جائے گا۔ قانون مفرد اعضاء کو عام کرنے کے لیے
حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کو صحیح معنوں میں ان کی روح کے مطابق، جس طرح حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ سے آگے ان کے شاگردوں نے، ہمارے استادوں نے سیکھا اور پریکٹیکل کیا، اور اس کے بعد پھر آگے ہم نے اپنی پوری زندگی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پریکٹیکل کیا، مجربات کو کیسے استعمال کیا، فارماکوپیا کو کیسے استعمال کیا، یہ ایک مکمل طور پہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ایک کہہ لیں کہ علم کا خزانہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اور ہم یہ آپ دوسرے دوستوں تک بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ آخر میں میری گزارش صرف یہ ہے، اپنے تمام قانون مفرد ذات کے جو شائقین ہیں ان کے نام، طالب علموں کے نام اور طبی پریکٹس کرنے والوں کے نام، کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں دیکھیں، کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے کتاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماہر فن ہوتے ہیں کہ جن کو تجربات کر کر کے ایک بہت زیادہ ان کا نالج ہو چکا ہوتا ہے، ان کو پھر کتاب صرف پڑھ لینے سے یا کوئی بندہ اشارہ بھی کر دے تو وہ بات سمجھ جاتے ہیں، لیکن ہر بندہ جو ہے وہ اس عقل اور فہم اور فراست کا حامل نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ سب لوگ اپنے اپنے علاقے میں جو سینئر طبیب ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں، پریکٹس کے سلسلے میں ان سے آپ رہنمائی حاصل کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ علم ہمیشہ سیکھنے سے آتا ہے۔ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے سے یا تکبر کرنے سے یا محض یہ سوچ لینے سے کہ میں یوٹیوب سے یا کتابوں سے دیکھ کر علاج معالجہ درست کر سکوں گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اکثر ایسے لوگ پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ استاد کے بغیر کوئی بھی آدمی، میں ہوں یا آپ ہوں، کبھی بھی کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی دستور دنیا ہے اور اسی پر ہم سب کو بھی عمل کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔